الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال علي رضي الله تعالى عنه في خطبة الطويلة قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يا أيها الناس أحسنوا أعمالكم وتحفظوا في عقبكم فإن الله تبارك وتعالى وعد الجنة على من أطاعه ووعد النار على من عصاه وإنها نار لا يهدأ زفيرها ولا يجبر قصيرها ولا يكف أسيرها حارها شديد وقعرها بعيد حارها شديد وقارها بعيد حارها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد وإني أخوف عليكم أخاف عن اتباع الهوى وطول الأمل أو كما قال. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دور سے سننے والی ہماری مائیں بہن، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے باب العلم فرمایا، یعنی علم کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا ایک شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. دروازے سے اشارہ تھا کہ میرا علم علی سے نکل رہا ہے، یعنی علی کے اندر سے میرا علم نکل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب علم عطا فرمایا. ذہانت، فطانت، علم بہت زبردست دیا. چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ. اللہ کے حبیب کے چچازان بھائی بھی ہیں، آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں. آپ کا ایمان مکی زندگی کا ہے. آپ نے بچپن سے لے کر اخیر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ و سپورٹ. ان کا ایک بہت لمبا خطبہ ہے، میں نے اسی خطبے کے اندر سے مختصر ابھی پڑھا. چونکہ یہ خطبہ میری آپ کی زندگی کو ہلانے والا ہے، اس لیے میں نے اس خطبے کا اس وقت انتخاب کیا. اس خطبے کے ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الدنیا مدبرۃ و مقبلۃ، دنیا آتی جاتی ہے یہاں تک کہ اچانک ایک مرتبہ چلی جائے گی. والآخرۃ اشرقت و مقبلۃ، اور آخرت طلوع ہو رہی ہے اور بالکل سامنے ہے جو آ رہی. بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت علی کا قول نقل فرمایا، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے. میری ایک ایک منٹ اور آپ کی ایک ایک منٹ جو ابھی کٹ رہی ہے، یہ زندگی کا وقت جا رہا ہے. یہ منٹ اب واپس نہیں آئے گی. زندگی کی جتنی بہاریں گزار چکے ہیں یہ ختم ہو گئے.
جتنے سال، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے دن، الدنیا مدبرت جا رہی اور آخرت سامنے ہے۔ میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں میرے گلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ میری عمر کتنی ہے اور میری موت کب آنے والی۔ لیکن حضور کے بیان کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ افسوس، نبی علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اس کی عمر کتنی لکھوں۔ عمر کا لکھنا دلیل ہے اس کے موت کی طرف کہ اس کو مرنا ہے۔ تو میرے گلے میں اور سب کے گلے میں رقعہ اور چٹھی پڑی ہوئی ہے جس پر میری زندگی لکھی ہوئی ہے۔ نبی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں موت کا یقین آئے کہ ہمیں مرنا ہے۔ لیکن ہم جس باغ و بہار میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس دنیا میں اپنے آپ کو دوڑا رہے ہیں، کسی کی دوڑ مال کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اتنی دوڑ ہے مال کے پیچھے کہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال اور کثرت اولاد کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے۔ 50 سال کی عمر سے اللہ مجھ کو متنبع کر رہا تھا کہ اب تیری زندگی دھر رہی ہے۔ ہاں، 50 سال کی عمر سے ہمیں متنبع کر رہا، تیری زندگی دھر رہی ہے، تو قبر کی طرف جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی عمر گرامی 59 ایئرس کی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد آپ 4 سال زندہ رہے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر 59 سال، 59 ایئرس، اور اللہ ایک سورت اتار رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پیغمبر، جب ہماری نصرت و مدد آئیں اور مکہ جب فتح ہو جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ جماعت کی جماعت ایمان میں داخل ہو رہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ مکہ ساری دنیا کی ماں ہے، ام القریٰ ہے، اور ماں کے پاس ایمان آیا تو پوری دنیا میں ایمان جائے گا۔ آپ جس مشن کو، توحید کو، دین کو لے کر آئے تھے، جب مکہ میں آ گیا تو اب ساری دنیا میں ایمان جائے گا، اس لیے اب آپ موت کی تیاری کیجیے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھیے، تحمید کیجیے، استغفار کیجیے۔ یہ اس معصوم نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ 59 سال کی عمر میں، 59 ایئرس کی عمر میں اللہ کہہ رہا ہے موت کی تیاری کرو۔ انہ کان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین سے پوچھا کہ اللہ اذا جاء نصر اللہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نبی کی موت بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اب ہماری طرف آنا ہے۔ تو ہماری 50 سال کی عمر ہوتی ہے تب سے اللہ کہہ رہا ہے تیاری کر، ہمارا جھٹکا لگے گا، نہیں بچا پائے گا۔ لیکن ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جو مال کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے وہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور زندگی اسی میں پوری ہو رہی، اور کوئی کھیل کے اندر اپنی زندگی کو دوہرا رہا ہے، یہ کھیل، وہ کھیل، فلاں کھیل، فلاں کھیل۔ ہماری مائیں اور بہنیں اوریانیت کے میدان میں دوڑ رہی ہے، ہاں اوریانیت کے میدان میں دوڑ رہی۔ اس لیڈیز نے ایسے کپڑے پہنے، میں اس سے سوٹ پہنوں گی، اس نے اتنے سوٹ پہنے، میں اس سے سوٹ پہنوں گی، اس نے اتنے سوٹ پہنے، میں اپنے بدن کا پونا حصہ دکھاؤں گی۔ میری بیٹی اور میری ماں، اگر تو سن رہی ہے، تو کبھی مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
اس لیے کہ تو نبی کی غلام ہے، تو محمد الرسول اللہ کی غلام ہے۔ اللہ کے نبی نے تجھے برہنہ رہنے کو منع کیا۔ تیرا بدن ستر ہے، تیرے بال ستر ہے، تیرے بدن کا جز جز ستر ہے، تو اپنے بدن کو نہیں کھول سکتا۔ لیکن اس میدان میں دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری عورتوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، اس برہنہ پن میں، اس عریانیت میں، اس بے حیائی میں، اور ایک دوڑ اور لگی ہے، ایک کھیل اور چل رہا ہے برائیوں میں۔ اس نے اتنے گناہ کیے، میں اتنے کروں گا، اس نے اتنا کام کیا، میں اتنا برائی میں کروں گا، وہ غلط طریق پر اتنے پیسے لایا، میں اس سے زیادہ لاؤں گا، اور اس پر کمپٹیشن چل رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب شاعر کہتا ہے، عجیب اس کا شعر بھی ہے، لا يجهل معنا احد منكم، لا يجعل معنا احد منكم فإنا نجعل فوق جاہل جاہلنا، ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تم جتنی جہالت کرو گے اس سے ڈبل جہالت ہم کریں گے۔ جہالت کی دوڑ لگی ہوئی، تو کوئی گناہوں کے ریس میں دوڑ رہا ہے، کوئی مال کے ریس میں دوڑ رہا ہے، کوئی کھیل کے ریس میں دوڑ رہا ہے، اور کوئی عریانیت اور بے حیائی کی۔ ان تمام دور کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نیکیوں کے دور میں دوڑ رہے ہیں۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو تمہارے رب کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، نبی کی طرف دوڑو، شریعت کی طرف دوڑو، قرآن کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کچھ لوگ اس وقت دین کے بھی دوڑ لگا، اگرچہ ہمارے اس وقت دینداروں کی دوڑ، ہم اور ہمارے دینداروں کی دوڑ اپنے اکابر کے دور کی طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیں، ان کی نیکیوں کے دور میں جو رنگ تھا وہ ہمارے دور میں نہیں۔ ہم بھی دوڑ رہے ہیں نیکیوں کی طرف، لیکن ہمارے اکابر کے دور جو شوق اور محبت اللہ کے ساتھ تھی وہ ہماری عبادت میں نہیں۔ جو اطمینان قلب ان کو اپنے اللہ پر تھا وہ اطمینان قلب ہم کو نہیں۔ جو محبت اور پیار ہمارے اکابر کو تھا وہ ہمیں نہیں۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کی نیکیوں کا حال تو یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور صحابی رسول ابو طلحہ کو کہہ رہے ہیں کہ مہمان کو تم بھی لے جاؤ، اور ابو طلحہ حضور کے مہمان کو گھر لے کر جا رہے ہیں، بیوی سے پوچھ رہے ہیں کھانا ہے کچھ؟ فرمایا کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے، بچے کھا لے، ہمارا بھی اتنا نہیں، بچے کھا۔ فرمایا بچوں کو محبت سے سلا دو، نبی کا مہمان ہے، نبی کا مہمان ہے، بچوں کو محبت سے سلا دو، اور مہمان کے ساتھ میں کھانے بیٹھوں، کھانا رکھیں گے تو تم قندیل اور دیا اور چراغ کو درست کرنے کی غرض سے آنا اور اس کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ میں صرف منہ ہلا کر آواز کرتا رہوں گا، میں کھاؤں گا نہیں، اتنا سا کھانا ہے، میرا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ اور یہی طریق اپنایا، اور صبح کو فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ مسجد میں جا رہے ہیں، اور فجر کے بعد مسکراتے ہوئے اللہ کا نبی ایک آیت سنا رہا ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور نوالے چھننے والوں، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے، لوگوں کے پیٹ پر پاؤں رکھنے والوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھو کہ وہ کیسے نیکیوں کی طرف دورہ کرتے تھے۔ اللہ آیت اتارتا ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اے نبی تیرے صحابہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر دوسروں کو کھلا دیتے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم دوسروں کے لقموں کو چھین لیتے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اے پیغمبر تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یتیموں کو دھکا دیتے. ولا یحض علی طعام المسکین، جو خود تو نہیں کھلاتا لیکن کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ کچھ دے دے. ولا یحض علی طعام المسکین. میرے بھائیوں، ہمارے اکابر بھی نیکیوں میں دوڑتے تھے، لیکن ان کا دوڑنا شوق خداوندی میں، جذبات میں، محبت میں اللہ کی طرف دوڑنا تھا. وہ غزوہ احد کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بڑی محبت سے اس کو نقل کیا، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا کہ ایک کے پاس پانی لے کر گئے، دوسرے نے آہ کی، کہا پہلے اس کو پلاؤ. تیسرے نے آہ کی، پہلے اس کو پلاؤ. چوتھے نے آہ کی، پہلے اس کو پلاؤ. پانی گھومتے گھومتے پھر واپس پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی اپنی جان دے چکا تھا اور دوسرا بھی جان دے چکا تھا. گویا اشارہ کر کے گئے ہمارے بھائیوں کو پہلے پلاؤ، ہماری موت ہو گئی تو ہم جنت کا پانی پی لیں گے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تاجر تھے، بیپاری تھے، بزنس مین تھے اور ہول سیلر تھے، کپڑوں کے بیپاری تھے. کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کی سیپ اور آپ کی بوٹ ڈوب گئی، سارا مال پانی میں چلا گیا. حضرت نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور گردن جھکانے کے بعد فرمایا الحمدللہ. 2 دن کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ آپ کی بوٹ نہیں تھی، آپ کی سیپ نہیں، وہ کسی اور کی تھی، آپ کی سیپ صحیح سلامت آئی. گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ. پوچھا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا میں نے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ نہیں اور بچنے پر بھی نہیں، بلکہ ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، کہیں اس غم کی وجہ سے تو تیرے رب سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں اس ڈوبنے کے غم کی وجہ سے تو اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرا اللہ نہیں مجھے یاد کر، میں میرے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ بساؤ. میں نے اس پر الحمدللہ کا. اور جب اطلاع ملی کہ بچ گئی ہے، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ خوشی میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا، تو میرے دل نے اندر سے کہا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. میں نے اس پر الحمدللہ کہا ہے، نہ ڈوبنے پر کہا اور نہ بچنے پر کہا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تم غمیوں میں بھی یاد کرو. اگر تم غمیوں میں یاد کرتے ہو اور خوشیوں میں یاد نہیں کرتے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم اپنی غمیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تم خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو. جو خوشیوں میں یاد کرے گا اللہ غموں میں اس کی مصیبت فرمائیں گے. ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور حالات بیان کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ مختلف حالات بیان کرتے چلے گئے. غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہوا. ابو سعید فرماتے ہیں کہ آفتاب بالکل ڈوبنے کے قریب تھا اور اس کی جو ہے دھوپ آخری وقت میں کھجور کے درختوں پر پڑ رہی تھی، گویا وہ آخری دھوپ تھی. حضرت نے یوں فرمایا یہ کھجور کے درختوں پر دھوپ دیکھ رہے ہو نا، بالکل آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. فرمایا اب دنیا کا وقت اتنا باقی رہ گیا ہے، اب دنیا کا وقت اتنا باقی رہ. اشارہ ہے اس بات کی طرف انسان کی زندگی ختم ہونے والی. حضرت علی اپنے خطبے کے اندر پھر ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دوڑ تو لگی ہوئی ہے، لیکن اس دور کے اندر ایک بہت بڑا امت کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے عمل میں، عمل کا معنی امیدیں ہیں، لمبی لمبی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں.
बड़ी उम्मीदों में पड़े हुए हैं, ये हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन्हीं उम्मीदों के अंदर जिंदगी पूरी, हजरत अली फरमाते पूरी हो रही। तवील तवील उम्मीदों में बहुत से लोग आकर के कहते हैं मौलाना मसला ये हो गया कि काम बनते बनते बिगड़ गया, एन टाइम पर काम नहीं हुआ, आखिरी वक्त में काम नहीं हुआ। अच्छा मैं अब दूसरा शुरू कर रहा हूं, अब दुआ फरमा दीजिए। अब दूसरे पर आकर कहता है बनते बनते बिगड़ गया, दुआ फरमा दीजिए। इसी में जिंदगी हमारी पूरी हो रही है। इसकी मिसाल तो यूं समझ में आती है कि जहन्नम में एक पहाड़ है, एक मुजरिम को अल्लाह यूं कहेगा, क्या कहेगा कि इस पहाड़ पर चढ़, पीछे से फरिश्ते मार रहे होंगे, वो बड़ी मुसीबत से चढ़ेगा ऊपर, और जब बिल्कुल पहुंचने के करीब होगा तो फिर धराम से उसको गिरा दिया जाएगा। बस इसी तरह उसको अजाब दिया जाएगा जिसको कुरान ने नकल किया, सौरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर वकद्दर फकुतिल कैफ कद्दर थुम्मा कुतिल कैफ कद्दर। ये पहाड़ पर चढ़ने का अजाब। इसी तरह मैं समझता हूं कि दुनिया में इन उम्मीदों के अंदर ये चढ़ने का एक गोया के हमारे हालात हैं कि हम इस पर चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कुरान ये कह रहा है तुमने अपने अल्लाह पर एतमाद खो दिया है, तकदीर पर तुम्हारा ईमान खत्म हो गया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, वही देने वाला है। असबाब इख्तियार करो लेकिन एतमाद मुसब्बिबुल असबाब पर रखो, अल्लाह पर एतमाद रखो, और गफलत की जिंदगी को छोड़ो और दुनिया के इन दौरों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ आओ, नेकियों की तरफ आओ, अपने रब को राजी कर लो उससे पहले कि मौत का झटका पड़ जाए। वसाबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अपने अल्लाह, गफलत इतनी हो चुकी है, इशा की नमाज छोड़ के सो गया, फिर कहता है गफलत हो गई, फजर की नमाज छोड़कर सो गया, फिर कहता है गफलत हो गई, हराम के लुक में आ गए, कहता है गफलत हो गई। ऐसी भी क्या गफलत कि अल्लाह के फरीजे पामाल हो रहे। जिस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया उसी मकसद को हम भूल गए। मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमारी तख्लीक तो उसकी इबादत के लिए थी, हमने उसी को बुला दिया और फिर हम कहते हैं गफलत हो गई। इसलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि एक तरीका इख्तियार करो, और वो तरीका ये है रोजाना 10 मिनट अपने रूम में, अपने मकान में लाइट बंद करके मुराकबा करो। मेरी ये आखिरी बात सुन लें, 10 मिनट के लिए मुराकबा करो, लाइट बंद कर दो, और लाइट बंद करने के बाद सोचो ये मेरी मौत हो रही है, ये फरिश्ते मेरे पास आ गए, मैं मुराकबा का तरीका बता रहा हूं, ये फरिश्ते मेरे पास आए, ये मेरी रूह कब्ज कर रहे हैं, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है, अब मेरे जनाजे को उठाकर लोग चल रहे हैं, अब मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूं, ये मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, ये मुझे कब्र में रख दिया गया है, ये मेरी ईंटें रख दी गई, ये पत्थर रख दिया गया, अब मेरी खलवत हो चुकी है, मेरी तन्हाइयां हो चुकी है, मेरी वो बीवी भी छूती, मेरे वो बच्चे भी छूते, मेरे वो दोस्त भी छूते जो मेरे साथ खाना खाया करते थे, वो बीवी प्यार दिया करती थी, वो बच्चे मोहब्बत दिया करते थे, सब छूट चुके हैं, मैं तने तनहा कब्र में हूं, और फरिश्ता खतरनाक सूरत के अंदर आ रहा है और मुझसे पूछ रहा है बता तू किस खुदा को मान करके आया है, तो किस नबी का फॉलो करके आया है, और तेरी जिंदगी क्या गुजरी है। मुझे सवाल हो रहे हैं और मैं कब कपा रहा हूं, मेरे पास कोई जवाब इसका नहीं है, और मेरे आंखों से खून बह रहा है, लेकिन उस वक्त का मेरा खून बहना कोई फायदा नहीं देता। फरमाया ये मुराकबा रोजाना 10 मिनट के लिए किया करो, इंशाअल्लाह ताला ये मुराकबा वो मुराकबा है जो इंसान को दुनिया की गफलत से निकाल कर, दुनिया की दौर से निकाल कर दीन के दौर की तरफ, नेकियों के दौर की तरफ, अल्लाह के दौर की तरफ, जन्नत के दौर की तरफ, और अल्लाह जल्ल शानहू की शरीयत और कुरान के दौर की तरफ ले जाएगा। ताला जल्ल शानहू व मनवालहू इन बातों पर मुझे भी तौफीक अता फरमाए,
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم دنیا کی دوڑ کے مقابلے میں آخرت کی طرف دوڑنے کی اور اللہ کی طرف دوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله المبدئ المعيد ينشر رحمته على عباده وهو الولي الحميد، سبحانه قاصم كل متجبر عنيد، إن بطش ربك لشديد. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم والعمل بما أمركم تفلحوا في دنياكم وآخرتكم. اسمعوا لنداء خالقكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الصائمون القائمون القانتون الذاكرون، يا من بين أنواع الطاعات تتنقلون وفي مدارج القرب من ربكم ترتقون، أبشروا واستبشروا، فإن الله قد وهبكم منه منحة وفضلا، وأنزل إليكم من لدنه ذكرا تقف القلوب خاشعة أمام معانيه، وتلهج الألسنة بحمد الله على ما أنزل فيه. إنه كتاب ربنا الذي أنزله في ليلة مباركة تقدر فيها المقادير وتقضى فيها الأحكام وتكتب فيها الأرزاق والآجال وسائر أعمال العام. إنها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى سورة باسمها تعظيما لقدرها وإجلالا لشأنها، وهي سورة قصيرة في مبناها عظيمة في معناها، جاءت بين سورتين كريمتين، فقبلها سورة العلق اقرأ التي تشير إلى بدء التنزيل وأوانه، وبعدها سورة البينة التي فيها ظهور نوره وبرهانه، وهي في وسطهما تبين شرف زمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فانظروا كم في هذه الآية الكريمة من دلالات التعظيم لله ولليلة التي نزل فيها كتاب الله. قال أحد الصالحين: نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على نبي ذي قدر. عباد الله، تأملوا كيف كرر الله تعالى ذكر ليلة القدر 3 مرات في سورة القدر ليسترعي الأسماع إلى عظيم شأنها ويغرس في القلوب جلال قدرها، ثم يأتي الاستفهام الكريم ليحرك القلوب وينبه العقول: وما أدراك ما ليلة القدر، إعلانا بأن حقيقتها فوق التصور وأن فضلها لا يحيط به البشر. فأتى الجواب العظيم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. لم يقل تساوي، بل قال خير، إشارة إلى فضل يتجاوز المقاييس، فهي ليلة تفوق أعمالها أعمال عمر طويل من الطاعات. فهنيئا لمن وجده الله في صفوف القائمين خاشعا، وسمع صوته مع الداعين ضارعا، أو اطلع على المتصدقين البادين فرآه مسارعا. ألا فاغتنموا العشر الأواخر كلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وخصوا بمزيد اجتهادكم في الليالي الوتر. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فلذلك أحرى ألا تحرموا ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا، وفيها تتنزل الملائكة الكرام
يتوسطهم جبرائيل عليه السلام فوجا من بعد فوج، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، يسلمون على المؤمنين ويؤمنون على دعاء العابدين، فطوبى لمن قامها مخلصا لربه مستحضرا قول نبيه صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا سعادة من ردد فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الصائمون، يقول الله تعالى في ختام سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها سلام يغشى الأرواح فيملأها سكينة وطمأنينة، ويعم الأرض فيكسوها أمنا وبركة ورحمة. فانظروا كيف يريد الله لعباده السلام وينشر لهم أسباب الاطمئنان، ولكن المعتدين الغاشمين يخالفون أمر الله ويفسدون في الأرض، حتى صدق فيهم قول ربنا جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لكن هيهات أن يزعزئوا ثقتنا بربنا أو يمسوا أمننا أو يوهنوا تماسكنا، فإننا نستمد من قول ربنا حتى مطلع الفجر اطمئنانا أن الفجر لا محالة قادم، وأن النصر لا ريب آت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعمروا هذه الأيام المباركات بطاعاتكم، واغتنموها في كثرة الذكر والتضرع إلى بارئكم، فقد أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأعنا على طاعتك يا رحمن. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وبفضل ليلة القدر من الفائزين، وبوالدنا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک اور حدیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو مبارک مہینہ آپ نے نصیب فرمایا ہے، اس میں جو کچھ عبادتیں ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں مولا اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ جو دن باقی رہ گئے ہیں مولا اس میں ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، جان بوجھ کر نہیں رکھے ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما اور بعد میں قضا کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس سے کہ عید الفطر آپ نے روزے کے اختتام پر نصیب فرمائی ہے، وہ اس کے لیے عید ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ جس نے روزہ ہی نہ رکھا ہو اس کے لیے کوئی عید کا موقع نہیں ہوتا۔ یا اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان کی قضا کو بھی قبول فرما لیجئے، اور سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ جب تک جان میں جان ہے ایمان و اسلام کے ساتھ ہم سب کو قائم و دائم فرما، اور جب موت کا وقت آئے مولا کریم ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور ہمیں بھی اپنا اپنا وقت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔